السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل وبرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ایمانوں، آج جمعہ کا مبارک دن اور ربیع الاول کا مہینہ، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ کہتے ہیں، وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور قریب ربیع الاخر کا مہینہ یعنی موٹا پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک مہینوں تشریف لاؤ۔ آج આપણો બયાનનો મોઝુ યાની ટોપિક એક જ છે અને એ છે અહેલે બેત સૈયદ સાદાત की मोहब्बत અને તાઝીમ અદબ અને એના બદલામાં જન્નત। દૂર પાક પર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ کہ اہل بیت نے تاریخ کربلا گواہ ہے کہ کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو سیدوں کے ادب میں، سیدوں کی تعظیم میں، نبی کی آل کی محبت میں یہ کلام لکھنے والے حافظ ایک شاعر نے بڑا ہی پیارا کلام لکھا ہے، سماعت فرمائے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے سید نے کربلا میں صلی اللہ تعالی علیہ
لفظ سید کی تشریح اور اس کے فضائل سنے۔ سید کے لغوی معنی ہے امام، پیشوا اور سردار۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسید وحصور ونبی من الصالحین۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو آج ہمارے یہاں سید کہتے ہیں، وہ یہی سے لیا گیا ہے۔ سید کے متعلق بعض کا قول یہ ہے کہ سید وہ ہے کہ جس کا غصہ اس کی عقل پر غالب نہ ہو۔ بعد نے فرمایا سید وہ ہے جو خیر و برکات میں دوسروں سے بڑھ کر ہو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا انبنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے متعلق فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یعنی حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ انہی احادیث کریمہ کے پیش نظر حضور علیہ السلام کی اولاد کو لفظ سید سے پکارا جانے لگا۔ دوسرے اس لیے کہ سید کے معنی سردار کے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے سید المرسلین۔ یہ حضرات ان کی اولاد سے ہے، تو رسولوں کے سردار کی اولاد بھی مسلمانوں کی سردار کہلاتی ہے۔ حضور نبیوں کے سردار حضرت علی شیر خدا ولیوں کے سردار، اور حضرت فاطمہ زہرا مسلمان بیویوں کی سردار، اور حضرت حسنین کریمین جنتی جوانوں اور شہیدوں کے سردار۔ حضرت علی شیر خدا کی وہ اولاد جو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اسے سید کہتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد جو دوسری بیویوں کے بطن سے ہے، اس کو علوی کہتے ہیں، سید نہیں کہتے۔ جیسے محمد بن حنفیہ وغیرہ ہوں، سید وہ ہوگا جس کا باپ سید ہوگا۔ اگر ماں سیدانی ہے اور باپ غیر سید ہے تو سید نہیں، کیونکہ نسب باپ سے ہوتا ہے، ماں سے نہیں۔ اور اگر باپ سید ہے ماں غیر سید تو وہ سید ہے، اور اگر ماں باپ دونوں سید ہے تو وہ نصیب الطرفین سید ہے۔ جیسے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حسنی سید ہے اور والدہ حسینی سید ہے۔ فی زمانہ حسنی سید کم اور حسینی سید زیادہ ہے، مگر دونوں واجب التعظیم ہے، یعنی ادب کے حقدار ہیں، ان کی تعظیم کرنی پڑے گی۔ نوٹ، فی زمانہ بہت سے اہل علم مسلمان مومن اپنے علماء اکرام اور پیران نظام کو سیدنا کے نام سے یاد کرتے، حالانکہ وہ سید نہیں ہوتے، تو اس کا معنی سردار یا پیشوا یا امام کے کرنا چاہیے، یعنی اس سے مراد ہمارے سردار یا ہمارے پیشوا یا ہمارے امام ہوتے ہیں، جیسے سیدنا اعلیٰ حضرت یا سیدنا حضور مفتی اعظم ہند وغیرہ۔ فی زمانہ نقلی سید بہت بن گئے ہیں کہ سید نہیں مگر اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں۔ یہ سخت حرام اور شدید ترین جرم ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ یوم القیامت صرف ولا عدلا۔ فتاوی رضویہ جلد پنجم صفحہ نمبر 667، یعنی جو اپنے باپ کے سوا دوسروں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے اس پر خدا اور سب فرشتوں اور آدمیوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نہ فرض قبول کرے گا اور نہ ہی نفل۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سید جادوں کے فضائل سن لے۔
نمبر 1 تقی بن فہد حافظ ہاشمی مکی نے بیان کیا ہے، میرے پاس شریف سید عقیل بن عقیل آئے، انہوں نے مجھ سے رات کا کھانا طلب کیا، میں نے معذرت کی اور کچھ نہ دیا۔ اسی رات یا دوسری رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا حضور میں آپ کی حدیث کا خادم ہوں، آپ مجھ سے کیوں اعراض فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تجھ سے کیوں اعراض نہ کروں، میرا بچہ تجھ سے رات کا کھانا طلب کرتا ہے اور تو اسے کھانا نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں صبح ہوئی تو میں نے اس شریف سید صاحب کے پاس جا کر معذرت کی، معافی مانگی اور حاضر تھا وہ دے دیا اور ان سے حسن سلوک بھی کیا۔ سوائی کے محرکہ صفحہ نمبر 606۔ دوسرا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ مسجد سے نکلے تو ایک سید زادے نے کہا اے عبداللہ یہ کیسا مجمع ہے، دیکھ میں فرزند رسول ہوں اور تیرا باپ تو ایسا نہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا میں وہ کام کرتا ہوں جو تمہارے نانا جان نے کیا تھا اور تم نہیں کرتے، اور یہ بھی کہا بے شک تم سید ہو اور تمہارے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور میرا والد ایسا نہ تھا مگر تمہارے والد سے علم کی میراث باقی رہی، میں نے تمہارے والد کی میراث لی، تم عزت نہ پا سکے۔ اسی رات خواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ چہرہ انور آپ کا متغیر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ رنجش کیوں ہے؟ فرمایا تم نے میرے ایک بیٹے پر نکتہ چینی کی ہے۔ عبداللہ بن مبارک جاگے اور اس سید جادے کی تلاش میں نکلے تاکہ اس سے معافی طلب کرے۔ ادھر اس سید جادے نے بھی اسی رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور نے اس سے یہ فرمایا کہ بیٹا اگر اچھا ہوتا تو وہ تمہیں کیوں ایسا کلمہ کہتا۔ وہ سید جادے بھی جاگے اور عبداللہ بن مبارک کی تلاش میں نکلے، چنانچہ دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے اپنے اپنے خواب سنا کر ایک دوسرے سے معذرت طلب کی۔ سچی حکایت حصہ اول صفحہ نمبر 63۔ تیسرا حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ آل رسول کی تعظیم و تقریب کے متعلق ارشاد فرماتے کہ سید سے جب تک کفر نہ صادر ہو وہ واجب التعظیم ہے، یہ اس لیے ہے کہ ان کا گناہ بخشا جائے گا، اور جو اصلی سید ہوگا کبھی اس سے کفر صادر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے گا، انہیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا جیسا کہ آیت تطہیر سے ظاہر ہے۔ اسی طرح اہل نبوت کے فاسق کی عزت ان کے فسق اور بے عملی کی وجہ سے نہیں کی جاتی ہے بلکہ ان کے مبارک نسبت جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے اس کی بنا پر کی جاتی ہے۔ اس لیے ان کا فاسق ہونا انہیں اہل بیت نبوت سے خارج نہیں کر دے گا۔ حضرت ابو محمد فاس رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ کے بعد حسینی سیدوں سے ان کے فسق کی وجہ سے بغض و عناد رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو فرمایا اے ابو محمد فاس کیا بات ہے میری اولاد سے بغض رکھتے ہو، عداوت رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ کی سنت کے خلاف کرتے اس لیے میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کیا یہ فقہی مسئلہ نہیں کہ نافرمان اولاد نسب سے وابستہ رہتی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا یہ نافرمان اولاد ہے۔ حضرت ابو محمد فاسی فرماتے جب میں بیدار ہوا تو میرے دل سے ان کی عداوت دور ہو چکی تھی، پھر تو میں ان میں سے جس سے بھی ملتا ان کی خوب تعظیم و تکریم کرتا۔ خطبات محرم صفحہ نمبر 250۔ سید حضرات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی کو اپنے مد نظر رکھے کہ سنت کے خلاف عمل کرنے والے کو آپ نے اپنی نافرمان اولاد فرمایا ہے، جبکہ عام والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، تو سادات کرام اپنے جد اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو کیا حال ہوگا؟ اس لیے بعض محققین فرماتے خدا نخواستہ اگر کسی سید سے زنا، شراب خوری یا چوری جیسا جرم سرزد ہو جائے اور اس پر حد جاری کرنے کا موقع ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ شہزادے کے بدن پر دھول لگ گئی ہے، اسے صاف کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت نبوت کی تعظیم و تکریم کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رہے تو ان کی محبت میں سیدوں
آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آج کا موضوع ٹوپی تسیب